جنازے کی نماز پڑھنے میں کچھ لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں، تو ان غلطیوں کا سدھار کر لینا چاہیے، کیونکہ وہاں پھر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل اور صحیح طریقہ پبلک کو، عوام کو، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں برابر میں کھڑے ہوئے لوگوں کو، کہ جب یہ ہاتھ اٹھائے تو ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے، جب یہ کب سلام پھیر رہا ہے، کب سلام نہیں کر رہا ہے۔ تو جیسے عید کی نماز میں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے جنازے کی نماز پڑھنے میں بھی ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بغلے جھانک رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم وہ خود طریقے سیکھ لیں، کیوں نہ ہم ان خود غلطیوں کا سدھار کر لیں جو غلطیاں ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین ہے، اور دین تو کم از کم ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو بھی ضروریات دین، جو ضروری چیزیں دین میں ہیں نا، وہ مسلمانوں کو ان چیزوں کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن نماز جنازہ جو ہے نا، وہ ایک فرض کفایہ ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں کہ ہر انسان پر اس کا ادا کرنا فرض ہو۔ مثلا نماز ہے ظہر کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو نمازیں ہیں، رمضان کے ایک مہینے کے روزے ہیں، یہ فرض عین ہے، ہر انسان کے اوپر ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر یہ ہے۔ اس کا یہ نہیں ہوگا کہ اگر باپ نے روزہ رکھ لیا، بیٹا نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ باپ کو بھی رکھنا پڑے گا، بیوی کو بھی رکھنا پڑے گا، ماں کو بھی رکھنا پڑے گا، سب کو رکھنا پڑے گا۔ لیکن جو نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر علاقے کے، گاؤں کے 4 لوگ بھی کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو پورے گاؤں کی طرف سے وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک بندہ بھی نہ پڑھے تو پھر پورا گاؤں یہ گناہ گار ہوگا، یعنی یہ وہ نماز ہے کہ چند آدمی بھی پڑھ لینا تو سب کی طرف سے نماز کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جنازہ جو بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کو دکھائے، بغیر دکھاوے کہ اگر کسی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نماز جنازہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ نماز جنازہ وہی لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جو رشتہ دار، ریلیٹیو ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں، عزیز و اقارب، وہ ایک دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے ڈر میں آج ہم ان سارے کاموں کو کرتے ہیں، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ ہمیں اللہ کے حکم کی پرواہ ہے، نہ ہم یہ سوچتے ہیں چلو بھائی یہ کوئی بھی ہے، مسلمان ہے تو اس کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں، یہ ہم نہیں سوچتے ہیں۔ ماحول یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں جانا ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے میں نہیں آئیں گے، وہ ہمارے میں آئے تھے اس لیے ہمیں جانا ضروری ہے۔ تو یہ والے تھاٹس، یہ تھنکنگ ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جوتے پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جوتے میں نجاست وغیرہ ہوتی ہے تو آپ کی نماز کے اوپر فرق پڑے گا، یا تو پھر مکمل جوتے صاف ہوں، آپ اس چیز کا خیال رکھیں، جوتے صاف ہیں تو آپ جوتوں کے اوپر، بہتر یہ ہے کہ جوتوں سے پیر نکالیں پھر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ افضل تو یہی ہے کہ آپ جوتوں کو الگ ہٹا دیں، ایسے ہی کھڑے ہوں۔ لیکن اگر آپ وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے اس طرح سے، ایسی کوئی جگہ ہے جہاں آپ ننگے پاؤں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ پیروں کو جوتوں سے، چپلوں سے نکال لیں اور جوتے چپل کے اوپر کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے علاوہ پھر یہ بہتر طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس وقت مرحوم جو ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو وہ اگر گناہ گار ہوتا ہے تو بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے مت لے جاؤ قبر کے اندر، مجھے نہیں جانا ہے، مجھے اپنے گھر میں رہنا ہے۔ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی اٹھاؤ نماز، جلدی پڑھو نماز جنازہ، جلدی میرے جنازے کو لے کر قبر تک چلو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کوئی بہت زیادہ بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا امام نے کہا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھا کے ناف کے نیچے باندھ لیے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھا کے باندھ لیں، اور امام اور مقتدی سارے ہی لوگ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور وہ خاموشی سے پڑھیں گے، زور سے نہیں پڑھیں گے، نہ امام نہ مقتدی، خاموشی سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، بس جو ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں اس میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نماز جنازہ میں جب ہم پڑھیں گے تو پڑھنا ہوگا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر کہہ کے، مقتدیوں کو دھیرے سے، خاموشی سے تکبیر کہنا ہے، اور جو امام ہوگا وہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں چند الفاظ بڑھے زائد ہیں، وہ آپ مکمل طریقہ نکالیں گے اس میں، اس سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہنا ہے،
پھر نماز جنازہ کی جو دعا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی خاموشی سے پڑھنا ہے، اللہ مغفر لحیتنا و میتنا و شاہدینا و غائبنا و صغیرنا، ایک طویل جو دعا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں ان کو آپ یاد کریں، اور ان دعاؤں کو یاد جب آپ کو ہوں گی تو یہ آپ کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے، خاموشی سے پڑھنا ہے، لیکن ان دعاؤں کو آپ کو خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن جب امام پھر چوتھی تکبیر کے بعد جب سلام پھیرے اور جب تک آپ کچھ نہیں پڑھ پائے تو پھر آپ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ اسی طرح سے آپ راجح قول یہ ہے کہ نیت بندھی رہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔